کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف معاویہ بن ابی سفیان کو ہی کیوں سعلوک کہا ہے؟ کوئی ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی ذخیرہ احادیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو سعلوک کہا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جو لوگ مال نہ ہونے کی وجہ سے رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک کرتے ہیں؟ مثلا ایک شخص سے رشتہ مانگا گیا، اس کی کسی رشتہ دار کا، اس کی بیٹی کا، اور وہ یہ کہے کہ جناب لڑکا مال و دولت والا نہیں ہے، اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس کا اسٹیٹس ہمارے برابر نہیں ہے، کیا یہ ٹھیک کرتے ہیں؟ کیا کسی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یہ نادار ہے، فقیر ہے، کنگال ہے، تو اس کو رشتہ نہ دیا جائے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بات پیش آتی ہے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ بندہ، اس کے پاس تو بالکل کچھ نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ رشتہ نہ کیا جائے؟ اگر کسی نے رشتہ طلب کیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں اس کے ساتھ شادی مت کرو کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، کیا ایسا ہمیں کوئی حوالہ ملتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت موجود ہے اور سنن ابو داؤد کی، اہل سنت والجماعت کی دو اصح درجے کی کتابیں ہیں صحاح ستہ میں سے۔ صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 3697، کتاب الطلاق باب المطلقۃ ثلاثا لا نفقۃ لها، کتاب الطلاق کی حدیث ہے، اور سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2284۔ صحیح مسلم میں یہ اس عنوان سے بیان کی گئی ہے کہ وہ خاتون جس کو 3 طلاقیں دے دی جائیں، اب اس کا کوئی خرچہ نہیں بنتا ہے کہ وہ خرچ کا مطالبہ کرے کہ جناب مجھے خرچ بھی دیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ نکاح فارم کے اندر شرائط میں سے لکھا جاتا ہے کہ اگر بصورت ناچاقی، بصورت طلاق کے اس کو نفقہ دیا جائے گا یا اتنا خرچ دیا جائے گا مہینے کے اعتبار سے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت کہتی ہے کہ جسے 3 طلاقیں مل جاتی ہیں اسے کوئی نفقہ نہیں ملتا ہے، یہ ہے صحیح مسلم کی روایت۔ تو بہرحال یہ روایت ہے، یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کو سعلوک کہا ہے کہ وہ سعلوک ہے۔ یہ سعلوک کیا ہے؟ لغت میں، ڈکشنری کی کتابوں میں اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہ اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تہی دست تہی دامن، بالکل آدمی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو، تو وہ شخص ہوتا ہے سعلوک۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں سعلوک، صاد عین لام واو کاف، یہ سعلوک ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے، صحیح مسلم کی اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کی سند آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتۃ، کہ فاطمہ بنت قیس خاتون کو، صحابیہ ہیں، انہیں ابو عمرو بن حفص نے طلاق بائنہ دے دی، 3 طلاقیں ایک ساتھ ان کو دے دی، یا ان کو 3 طلاقیں دے دی۔ وَهُوَ غَائِبٌ، اور وہ اس حال میں کہ وہ اس جگہ پہ موجود نہیں تھے۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، تو ان کے جو شوہر تھے انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے سے کچھ جو وغیرہ ان کو بھیجے، تو اس پر وہ ناراض ہوئی کہ بھائی یہ کیا چیز تم نے بھیج دی۔ تو اس کے وکیل نے کہا کہ آپ کا ہمارے پر کوئی حق نہیں بنتا، آپ کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اس لیے آپ ہم سے اگر مزید کا مطالبہ کرتی ہیں تو یہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے۔ وہ یہ بات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی فاطمہ بنت قیس، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب تمہارا جو سابقہ شوہر ہے اس کے ذمے تمہارا کوئی خرچ نہیں بنتا ہے کہ وہ تمہیں مہینے کا کوئی خرچ دے یا کسی بھی طرح کا تمہیں خرچ دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عدت گزارنے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ ام شریک کے گھر عدت گزارے، پھر کہا کہ نہیں، ان کے گھر میں میرے صحابہ آتے جاتے ہیں، تم ایسا کرو کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں عدت گزارو، وہ نابینا آدمی ہے تو اس طرح پردے کی بھی حفاظت ہوگی، اور تم جو آرام کرنے کے لیے جاؤ اور اپنے اوپر کے جو کپڑے ہیں وہ اتار بھی سکتی ہو آرام کے ساتھ، یعنی کسی بھی طرح سے کوئی شرعی پردے کا کوئی مسئلہ وہاں پر تمہیں پیش نہیں آئے گا۔
اور جب عدت سے تمہیں فراغت ہو جائے تو پھر میرے پاس آ جانا۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ جب عدت سے فراغت ہوئی مجھے تو میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ مجھے 2 بندوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ نمبر 1 ابو جہم اور نمبر 2 معاویہ بن ابی سفیان۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابو جہم جو ہے نا وہ اپنے کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا، یعنی وہ لاٹھی مارنے والا ہے، کل کو جھگڑا ہو گیا، ناچاقی کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا تو وہ لاٹھی سے مارنے والا بندہ ہے۔ اور معاویہ بن ابی سفیان کی جہاں تک بات ہے تو یہ عربی عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، رہ گئی بات معاویہ کی تو وہ صعلوک ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ اس کا جو ترجمہ کیا ہے جو اہل حدیث عالم ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رہا معاویہ تو وہ انتہائی فقیر ہے، وہ انتہائی فقیر ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ معاویہ کے پاس ذرا بھی کچھ نہیں ہے، فاطمہ بنت قیس جو کہ پہلے سے طلاق یافتہ ہیں انہیں معاویہ کے ساتھ شادی کرنے سے منع کر دیا کہ معاویہ کے ساتھ تم شادی نہ کرو، اور وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کی کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کیسے رکھے گا تمہیں، کل کو کھلائے گا کیسے، خرچ کیسے کرے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو ہمارے ہاں اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کی جو معاشی حالت ہے اس کو دیکھ کر جو رشتہ کیا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاں تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو، اسامہ بن زید کے ساتھ۔ تو اس پر یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں نے اسے ناپسند کیا، اسامہ بن زید کالے تھے، تو صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے ناپسند کیا، لیکن بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نکاح کر لو تو میں نے نکاح کر لیا۔ اللہ نے اس میں خیر ڈال دی اور اس کی وجہ سے مجھ پر رشک کیا جانے لگا کہ بھائی کیا قسمت ہے، کیا جوڑی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بسا اوقات ہم جس چیز کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اس میں خیر کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت میں بھی ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو۔ اور یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں اسی میں ہی ہمارے لیے بسا اوقات وہ خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو نکل آتا ہے۔ تو اس روایت سے بہرحال یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کو صعلوک کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ صعلوک۔ عربی ڈکشنری کے اندر اگر آپ جائیں گے، جیسے جوہری کی صحاح ہے، تو یہ جو صعلوک ہے نا، صعلوک یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ایک تو ہوتا ہے فقیر، مسکین بھی کہتے ہیں اسے، جو ادھر سے ادھر سفر نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو صعلوک کا لفظ استعمال کیا گیا عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں ایک خاص طرح کی تعبیر ہے کہ جو بالکل اس کے پاس کسی طرح سے بھی کھانے پینے کا کوئی گزر بسر کا امکان ہی نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی اس کے پاس اس طرح کی دولت نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، مال نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ صحیح روایت ہے کہ جب ہند جو معاویہ کی والدہ ہیں وہ بیعت کے لیے آئی فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ بیعت لی کہ چوری بھی نہ کی جائے، زنا بھی نہ کیا جائے اور برے کام نہ کیے جائیں۔ تو اس موقع پر کچھ عرصے بعد یا اس موقع پر وہ خاتون آئی ہند اور اس نے یہ پوچھا کہ ابو سفیان جو ہیں وہ مال خرچ کرنے کے اندر اپنے بچوں پہ مال خرچ نہیں کرتے، کیا میں ان کے مال میں سے کچھ چیزیں لے سکتی ہوں کہ میں ایسے اٹھا لوں کہ اسے پتہ نہ چلے ابو سفیان کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اتنا مال اٹھا لیا کرو اور جو تمہارے بچوں کی ضرورت کے لیے ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو والد تھے معاویہ کے، وہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ بہرحال معاویہ بن ابی سفیان کی زندگی، ان کی معاشی اور اقتصادی حالت جب تک انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی فتح مکہ کے موقع تک،
اتنا ہمیں معلوم ہو گیا ان حدیثوں کی روشنی میں کہ وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے، وہ کوئی ایسے آدمی نہیں تھے کہ ان کے پاس دولت کے ذخائر ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا تو آپ کو جواب مل گیا کہ ہم یہ بات رشتہ کرتے ہوئے یا نبھاتے ہوئے یہ بات دیکھ سکتے ہیں، دولت کے اس پہلو کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف معاویہ بن ابی سفیان کو ہی کیوں صعلوک کہا ہے؟ کوئی ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی ذخیرہ احادیث میں، صحاح کی کتابوں کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو صعلوک کہا کہ میرا یہ فلاں صحابی صعلوک ہے، یہ فقیر ہے، یہ نادار ہے، اس سے رشتہ مت کرو۔ یہ فضیلت یعنی کسی بھی جگہ پر کسی کے لیے بیان نہیں، کسی صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، یہ لفظ مجھے نہیں ملا ہے۔ تو کسی صحابی کے لیے لہٰذا کوئی فضیلت کی بات تو ہو نہیں سکتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال اور اسٹیٹس کی وجہ سے رشتے کو منع کر دیں، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ تو آخر معاویہ بن ابی سفیان کو ہی کیوں کہا گیا؟ اس میں ایک بہت ساری، اگر ہم غور کریں گے تو حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب صلح امام حسن علیہ السلام ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ خاندان کے پاس جو دولت کے ذخائر ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ خود جب معاویہ بن ابی سفیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ گورنر تھے تو حضرت عمر نے ان کو دیکھا کہ وہ بالکل کسریٰ کی طرح اپنے آپ کو لباس اور جو ان کا پروٹوکول ہے وہ اپنایا ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ معاویہ بن ابی سفیان نے یہ بیان کی کہ یہاں پر ہم اجنبی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر ایک رعب پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے عرب کا کسریٰ ہے، معاویہ ہمارے عرب کا کسریٰ ہے۔ تو یہ دولت کو اپنا لیا گیا اس وقت میں، یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے اپنا جو اوڑھنا بچھونا ہے، اپنا جو لباس ہے، وہ دولت مندوں کی طرح اختیار کر لیا۔ اس کی حکمت چاہے وجہ انہوں نے کچھ بھی بیان کی ہو، لیکن اتنا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے شاہانہ طریقہ اختیار کیا اپنے اقتدار کے اندر۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ مقداد بن مادی کرب صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں وہ جس کپڑوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، جس جو تخت ہے یا جس جگہ پہ وہ بیٹھتے تو ان کا جو بچھونا ہے وہ جانوروں کی کھال سے بنا ہوا ہے، اور سونے چاندی کے برتن ان کے گھروں میں گھوم رہے ہیں، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر صحابی نے احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ معاویہ میں آپ کی جگہ پہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے یہاں پر موجود ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، یعنی درندوں کی کھالوں کا استعمال، سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کھانا پینا، ان کا استعمال کرنا۔ تو صحابی نے وہاں پر احتجاج کیا، اور جس کے اوپر معاویہ بن ابی سفیان نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ آج مجھے معلوم ہے کہ میں تم سے چھوٹ نہیں سکتا ہوں۔ تو بہرحال ہمیں اس روایت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کو صعلوک کہا ہے، صعلوک۔ تو یہ جو ان کی شان میں روایات بیان کرتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ کبھی آپ اس روایت کا بھی مطالعہ کر لیں کہ یہ روایت کیا ہے جسے آپ نے ابھی تک چھپایا ہوا ہے اور آپ بتاتے نہیں ہیں۔ اس کی حکمتوں پر لوگ خود غور کر لیں گے، مجھے یا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو اتنا بتایا کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کو صعلوک نہیں کہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انہی کو کیوں صعلوک کہا؟ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو رسول اللہ آنے والے وقت کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دور میں ہوں گے یا یہ کریں گے؟ اور رسول اللہ تو انسان کی فطرت کو دیکھتے ہیں، اور انسان کی آنے والے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ روایت ہے سنن ابو داؤد کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ معاویہ بن ابی سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صعلوک کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔